المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق محدث الدہلوی، ان کی کتاب جو ہے مقدمہ، اس کا 42 لیکچر ہو رہا ہے، درس نمبر 42۔ گزشتہ درس میں ہم نے بات کی اصطلاحات الترمذی پر، کہ امام ترمذی کی عادت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنی جامعہ میں حدیث حسن صحیح، حدیث غریب حسن اور حدیث حسن غریب صحیح۔ تو اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی کہ امام ترمذی کے یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ آج الفصل الثامن، آج ہمیں آٹھویں فصل پہ بات کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں 8ویں فصل۔ آپ اپنی کتاب کھولیے اور دیکھ لیجئے۔ 8ویں فصل جو ہے فی الاحتجاج بالحدیث صحیح والحسن والضعیف۔ 8ویں فصل صحیح، حسن اور ضعیف احادیث کے ذریعے سے حجت لینا، احتجاج کرنا، یعنی اس کو قابل عمل اور قابل حجت قبول کرنا، حدیث صحیح کو، حدیث حسن کو اور حدیث ضعیف کو۔ چونکہ اصل فن جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ تو مکمل ہو گیا۔ اب یہ کچھ ایشوز ہے جو اصول فقہ اور اصول حدیث کے درمیان ہے۔ تو اس میں کچھ حصہ اصول فقہ کا ہے اور کچھ حصہ اصول حدیث کا ہے۔ الاحتجاج بالصحیح والحسن، حجت لینا حدیث صحیح اور حدیث حسن سے، یہ اس کا پہلا سب یونٹ ہے۔ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں، آپ کتاب میں دیکھ لیجئے، الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، کہ حجت لینا احکام میں خبر صحیح سے، اس پہ علماء جمع ہے، یعنی اس پہ علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مقبول احادیث کی قسم میں پہلی قسم جو ہے وہ خبر صحیح ہے۔ اور احکام میں، کیونکہ ہمارے یہاں احکام کے ساتھ ساتھ پھر دوسری اخبار ہوتی ہیں جن کا تعلق یا تو عقیدے سے ہوتا ہے، یا تاریخ سے ہوتا ہے، یا دوسرے فنون اسلامیہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے وضاحت کر دی، الاحتجاج فی الاحکام بالخبر صحیح، کہ حجت لینا احکام میں خبر صحیح سے مجمع علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے محدثین جو ہے اس میں ایک قسم کا اجماع رکھتے ہیں، یعنی وہ اس پہ متفق ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، بالحسن لذاتہ، حسن لذاتہ سے حجت لینا عند عامۃ العلماء، جمہور علماء کے نزدیک، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فی باب الاحتجاج، وہ ہو بہو ہے، یعنی ملا ہوا ہے، اس میں کوئی مختلف یا کوئی برعکس رائے نہیں ہے۔ ہوا ملحق، وہ لاحق ہے، ملا ہوا ہے، سملر ہے، بالحدیث صحیح، حدیث صحیح میں جس طرح سے ہے، یعنی وہ بھی حجت ہے، فی باب الاحتجاج، حجت کے باب میں۔ حسن لذاتی ہی جو ہے، حسن لذاتی میں پتہ ہے وہ حدیث جو اپنی بنیاد پر، اپنی سند کی بنیاد پر حسن کے درجے میں آ جائے، اور حسن بھی مقبول ہے، تو اس لیے دونوں مقبول ہے، صحیح بھی مقبول ہے اور حسن بھی مقبول ہے، اس لیے یہ دونوں ایک ہی درجہ رکھتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ، فی المرتبتی، یعنی
اگرچہ حسن لذاتی ہی حدیث صحیح کے مقابلے میں مرتبے میں کم ہے، لیکن دونوں مقبول ہیں۔ صحیح کو بھی حجت لیا جاتا ہے احکام پہ، اور حسن کو بھی حجت لیا جاتا ہے احکام پہ۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے مقبول کا حکم بتا دیا کہ مقبول میں دو قسم کی احادیث آتی ہے، ایک صحیح اور دوسری حسن لذاتی۔ تیسری کو فی الحال انہوں نے الگ سے بیان کیا۔ تو یہ دو پہلی جو ہے خبر صحیح اور حسن لذاتی، دونوں کو علماء کے یہاں حجت مانا جاتا ہے احکام میں، اور اس پہ اتفاق ہے علماء کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحیح کا درجہ مرتبہ اونچا ہے حسن لذاتی ہی کے مقابلے میں۔ اب دیکھیے جہاں ڈسکشن شروع ہوتا ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں والحدیث الضعیف، اور جو حدیث ضعیف ہے، الذی بلغ بتعدد الطرق مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا محتج بہ یا مجمع۔ مختلف نسخوں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہے یہاں پر، تو میں نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہے۔ جہاں تک حدیث ضعیف کا تعلق ہے، جو تعدد طرق یعنی کثرت طرق، مختلف اسناد ہونے کی بنیاد پر جو حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچ گئی، حسن لذاتی ہم نے پڑھی، جو حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچ گئی وہ بھی محتج بہ، یعنی اس سے بھی احتجاج لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی قابل حجت مانا جائے گا، وہ بھی قابل حجت ہے احکام میں۔ یا کسی نسخے میں، آپ کے نسخے میں بھی لکھا ہے مجمعون، وہ بھی متفق ہے، اس میں وہ بھی متفق علیہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے یہاں صحیح اور صحیح کی دونوں قسمیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر خبر صحیح سے دونوں مراد ہیں۔ پھر حسن لذاتی ہی کے بارے میں کہ جمہور علماء اس کو حسن لذاتی ہی کو صحیح کے درجے میں لیتے ہیں، احکام کے حوالے سے جو اس کی حجت ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح کے مقابلے میں مرتبے میں کم ہے۔ اور پھر آ گئی تیسری بات کہ حدیث ضعیف، اس کے بارے میں کہ شرط لگائی ہے یہاں پر، اگر آپ غور سے دیکھیں گے، الذی بلغ بتعدد الطرق مرتبۃ الحسن لغیرہ، یہ وہ حسن ہے، حسن لغیرہ، جو کثرت طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ بنتی ہے، حسن کی وہ قسم جس میں کثرت طرق ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھی ہے کہ حدیث کے راوی کے یہاں حافظے میں کوئی مسئلہ ہے، ہلکا سا کمزور حافظہ ہے، تو دوسری سند، تیسری سند، چوتھی سند آ کر اس حافظے کو درست کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ حسن لغیرہ ہی ہو گئی، کیونکہ حافظہ ہونا یہ صحیح کی شرط میں ہے۔ اب یہ کمزور تھا تو اس وجہ سے ضعیف ہو گئی تھی، اب صحیح نہیں تھی، تو دو تین ایسی کمزور احادیث مل کر اس کو حسن بناتی ہے، لیکن اب یہ حسن لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو ایسی حدیث کے بارے میں ان نے کہا صاحب کتاب نے کہ ایسی الحسن لغیرہ ایضاً بھی ہے محتج بہ، جس کے ذریعے سے حجت لی جائے، جس کے ذریعے سے یعنی جو ایک اتھارٹی ہے، حجت لینا اتھارٹی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اتھارٹی ہے، یہ اتھارٹیٹیو رول پلے کرتی ہے جب آپ فقہ کے میدان میں ہو، جب آپ دوسرے میدانوں میں، یا کسی نسخے میں ہے مجمعون، اس پہ بھی علماء کا ایک قسم کا اتفاق ہے۔ تو اب یہاں پر جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مقبول کی پہلی دو قسمیں صحیح ہے تو ان سے حجت لی جائے گی احکام میں، دوسری حسن لذاتی ہے، ان سے بھی حجت لی جائے گی اگرچہ وہ صحیح کے مقابلے میں مرتبے میں کم ہے۔ لیکن تیسری حدیث ہے حدیث ضعیف، اگر اس میں مختلف اسناد آ گئیں، مختلف سندیں آ گئیں اور وہ حسن لغیرہ ہی کے باب میں پہنچ گئی، تب جا کر وہ، اگر وہ حدیث ضعیف حسن لغیرہ کے دائرے میں نہیں آ رہی ہے تو نہیں،
نہیں، جب وہ آتی ہے حسن لغیرہ بنتی ہے، اب وہ مقبول کے دائرے میں آ گئی، تب جا کر محتج بہ ان کے ذریعے سے حجت لی جائے گی، یا مجمعون، تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ ان کو قابل حجت سمجھا جائے گا۔ یہ سمپل ڈسکشن، اور اس سے بات واضح ہو گئی کہ ہر قسم کی صحیح اور ہر قسم کی حسن اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا، اور حسن کے آخری درجے میں یعنی حسن لغیرہ میں ضعیف حدیث بھی شامل ہے۔ حسن کے آخری قسم میں یعنی حسن لغیرہ، اس میں ضعیف حدیث بھی شامل ہے، یعنی ضعیف حدیث کو بھی بالفاظ دیگر ضعیف حدیث کو بھی شرائط کے ساتھ احکام میں حجت مانا جائے گا، شرائط کے ساتھ احکام میں حجت مانا جائے گا، اور پہلی شرط یہ ہے کہ کثرت ترک کی بنیاد پر وہ حسن لغیرہ کے دائرے میں داخل ہونی چاہیے۔ یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، تقریباً تمام علماء یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے الاحتجاج بالضعیف، اب حجت لینا ضعیف حدیث سے۔ اب یہ کچھ اور آگے آپ جائیں گے۔ ومشتہر، اور جو یہ مشہور ہے، ان الحدیث ضعیف، کہ حدیث ضعیف جو ہے، معتبر فی فضائل الاعمال، کہ یہ معتبر ہے، قابل اعتبار ہے فضائل اعمال میں، لا فی غیرہا، دوسرے جو ابواب ہے ان میں نہیں، صرف فضائل اعمال میں۔ فضائل اعمال جہاں پر کچھ اعمال کے فضائل بیان کیے جائے، وہ احادیث جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کو فضائل اعمال کہتے ہیں۔ احکام میں نہیں، عقیدے میں نہیں، اسماء و صفات میں نہیں، بات ہو رہی ہے فضائل اعمال میں، لا فی غیرہا، اس کے بغیر، فضائل اعمال کے بغیر کسی اور باب میں نہیں۔ المراد مفرداتہ لا مجموعہا، اس سے مراد ہے الگ الگ سندیں یعنی مفرد سندیں، لا مجموعہا، ان کا مجموعہ نہیں، کیونکہ جب مجموعہ آ جائے گا تعدد طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث حسن لغیرہ بنے گی، اور وہ قابل حجت ہوگی احکام میں۔ یہاں بات چل رہی ہے فضائل اعمال کی، یہاں احکام کی بات نہیں چل رہی ہے۔ فضائل اعمال میں جب ضعیف حدیث آ جائے گی اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ وہ معتبر ہے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث، تو اس سے مراد مفردات نہیں ہے، مفردات سند نہیں ہے، اس سے مراد وہ ضعیف حدیث نہیں ہے جو اکیلی ضعیف ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسری نہیں مل رہی، بلکہ اس سے مراد وہی اکیلی ضعیف حدیث ہے کہ جس کو آپ فضائل میں معتبر مانیں گے اگر وہ اکیلی ہے۔ اگر وہ دو تین آپس میں مل رہی ہے تو وہ معتبر ہوگی احکام میں بھی، کیونکہ وہ حسن لغیرہ ہوگی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر، المراد، یہاں پر مراد ہے اس ضعیف حدیث سے جو معتبر ہے فضائل اعمال میں، اس سے مراد کیا ہے؟ مفرداتہ، اکیلی وہ سند جس کی بنیاد پر وہ حدیث ضعیف ہے، لا مجموعہا، اس کا مجموعہ نہیں، کیونکہ مجموعہ جب آئے گا وہ احکام میں بھی حجت ہوگا، وہ حسن لغیرہ ہی ہوگا، اور احکام کا معاملہ بڑا ہے، فضائل کا معاملہ ان سے چھوٹا ہے۔ جب احکام میں حجت ہوگی تو فضائل میں تو وہ خود بخود ہوگی، لأنہ، کیونکہ وہ داخل فی الحسن لا فی الضعیف، کیونکہ جب تعدد طرق سے حدیث آتی ہے تو وہ داخل ہے حسن میں بصورت حسن لغیرہ، لا فی الضعیف، پھر وہ ضعیف میں نہیں رہتی، کیونکہ وہ ضعیف سے اٹھ کر حسن لغیرہ کے دائرے میں چلی گئی۔ صرح بہ الائمہ، تصریح کی ہے اس کی علماء نے، ائمہ نے، اماموں نے، یعنی محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ پیدا ہوا فضائل اعمال کا۔ پہلی بات، صحیح، دونوں طرح کی صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ قابل حجت ہے احکام میں حلال و حرام میں، کلیئر۔ دوسری بات، حسن لغیرہ، حسن لذاتی ہی،
تو وہ بھی کلیئر ہے. ہلکا پھلکا ضعف ہے, تھوڑی سی یاداشت کمزور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پھر بھی حسن کے درجے میں آئے گی کیونکہ وہ صحیح الحفظ نہیں ہے. حدیث کو قبول کیا جائے گا, اور وہ بھی احکام حلال و حرام میں. جب حلال و حرام میں ہے, احکام میں ہے, تو فضائل وغیرہ تو خود ہی اس میں آ جاتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے حدیث ضعیف. لیکن وہ حدیث ضعیف جس میں 4-5 حدیث ضعیف مل کر اس کو حسن لغیری کے دائرے میں لے آئے, وہ بھی احکام میں حجت ہے. جب احکام میں ہے تو فضائل میں خود بخود ہے. تو یہاں تک معاملہ بالکل کلیئر ہے. اب اس کے بعد کی جو بات ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے, یہ جو مشہور ہے بات ہے کہ حدیث ضعیف معتبر ہے, قابل اعتبار ہے فضائل اعمال میں. فضائل اعمال کے بغیر کسی اور چیز میں نہیں, احکام میں نہیں, عقیدے میں نہیں, یا دوسری چیزوں میں نہیں. صرف بات ہو رہی ہے فضائل اعمال میں, وہ معتبر ہے. تو وہاں پر وہ ضعیف نہیں ہے جو دوسری ضعیف حدیثوں کے ملنے سے حسن لغیری ہی بن جاتی ہے. یہاں وہ ضعیف ہے جو اکیلی سند سے ضعیف ہو, کہ ایک ہی سند سے آئی ہے اور فضائل کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, فضائل کے ساتھ, احکام کے ساتھ نہیں. اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے. اگر وہ 4-5 سندوں سے آ رہی ہے اور وہ ضعف دور ہو رہا ہے تو وہ حسن لغیری ہی کے زمرے میں آ کر وہ مقبول تو بن ہی جائے کہ وہ احکام میں بھی حجت ہوگی اور فضائل میں بھی حجت ہوگی. کیونکہ حسن جو ہے وہ داخل ہے قابل قبول احادیث میں, مقبول احادیث میں. اس پہ علماء نے بات بھی کی ہے. لیکن یہاں جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے سماج میں اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے, کافی باتیں ہو رہی ہے کہ کیا ضعیف حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں. پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے, جب محدث کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک محدث کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ یہ محدث, خصوصاً یہ متقدمین کے یہاں تھا, کہ یہ محدث اتنا وسیع العلم شخص ہے کہ اس حدیث کی تمام روایات کو اس نے پرکھا, اس کے بعد یہ حدیث پہ حکم لگا رہا ہے مجموعی طور پر کہ تمام سندوں سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسی صورت میں حدیث کا متن ضعیف ہو گیا. لیکن اگر یہ محدث ضعیف کہہ رہا ہے حدیث کو کسی خاص سند کی بنیاد پر, اس کے پاس ایک سند ہے یا 2 سندیں ہیں اور انہوں نے کہا ضعیف, تو اس حدیث کو ضعیف سمجھا جائے گا اس سند کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا متن بھی ضعیف ہے. ممکن ہے کہ اور کسی سند سے وہ متن جو ہے جب سامنے آ جائے تو وہ ضعیف نہیں بلکہ خود حسن ہوگا, یا ممکن ہے کہ وہ ضعیف نہیں, حسن نہیں, بلکہ خود صحیح ہوگا. تو حدیث کی سند کو ضعیف کہنا یہ قطعاً معنی نہیں رکھتا کہ متن بھی ضعیف ہے. متن کے ضعیف ہونے کے لیے لازم ہے کہ محدث اس درجے کا ہو جو تمام سندوں کو دیکھ کر یہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسے لوگ تو آج بہت ہی کم ہے, اور یہ ایسی چیز ہے حکم لگانا ضعیف کا کسی سند پہ, کسی حدیث پہ, کہ اس میں ہر دور میں ترقی ہو رہی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اتنے مخطوطات ہمارے سامنے لائے کہ کچھ اور سندیں ہمارے سامنے آ گئی. یہی کام شعیب ارناؤت اور دوسرے علماء, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے کیا, اور یہی کام تو محدثین کا ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ حدیث اپنی تمام اسناد کے مجموعے کے ساتھ ضعیف ہے یا صرف ایک سند یا 2 سندوں کی بنیاد پر ضعیف ہے. اگر ایک سند کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ضعیف بحاظ الاسناد یا بحاظ سند, کہ اس سند کی بنیاد پر یہ ضعیف ہے یا 2 سندوں کی بنیاد پر ضعیف ہے. مجموعہ کے بارے میں کہنا ہمارے لیے مشکل ہے جب تک نہ کوئی بڑا عالم بات کرے, امام بخاری, امام احمد, دوسرے لوگ بات کریں. تو اسی لیے آپ دیکھ لیجئے صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے, الاحتجاج بالضعیف ومشتہر, یہ جو مشہور ہے, ان الحدیث ضعیف, کی حدیث ضعیف, معتبر فی فضائل الاعمال, کی یہ معتبر ہے فضائل اعمال میں, لا فی غیرہا, دوسروں میں نہیں,
المراد مفرداتہ لا مجموعہ، کہ اس سے مراد اصل میں جب اکیلی سند سے آپ ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں، نہ کہ مجموعہ اسناد سے 4-5 سندوں کو ملا کر، لأنہ داخل فی الحسن، کیونکہ مجموعہ سند جو ہے وہ خود بخود داخل ہے حسن میں، لا فی الضعیف، وہ ضعیف میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ وہ حسن لغیر ہی بن جاتا ہے۔ صرح بہ الائمہ، اس کی تصحیح، اس کی وضاحت کی ہے، تصریح کی ہے ائمہ نے۔ اب دیکھ لیجئے ایک اور بحث اس میں ہے، اور وہ بحث بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے یہاں ضعیف حدیث کو حجت لینا فضائل میں، اس میں دو بڑے ہمارے یہاں مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ امام احمد، امام عبداللہ ابن مبارک اور امام سفیان ثوری جیسے قداور علماء، وہ مطلقاً ایبسلیوٹلی ضعیف کو حجت لیتے ہیں۔ بڑے علماء ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف سے حجت لی جائے گی۔ بہرحال اس میں تفصیل بھی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام احمد کے حوالے سے کچھ اور بھی کہا ہے کہ ان کے ضعیف کہنے سے کیا مراد ہے۔ بہرحال لیکن اوور آل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور امام احمد جب ضعیف کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی حدیث کو، تو وہ اس کو قابل حجت لیتے ہیں مطلقاً۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعمل بہ مطلقاً، کہ اس پہ عمل کیا جائے گا مطلق طور پر۔ جب ہم ضعیف کہتے ہیں، میں موضوع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں راوی اتہام کذب کا شکار ہو، متہم بالکذب، میں اس کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں ضعیف۔ اور ضعیف میں آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث ہونے کے لیے عدالہ بھی ہونی چاہیے اور ضبط بھی۔ تو میں اس ضعیف کی بات کر رہا ہوں جس میں ضبط میں کوئی مسئلہ ہو۔ تو احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کے یہاں، محدثین کے یہاں ضعیف قابل حجت ہے، اور وہ بھی مطلق، اس پہ عمل کیا جائے گا مطلق۔ جبکہ دوسرا طبقہ ہے جس میں یحییٰ ابن معین ہے اور امام بخاری، امام مسلم، ابن حزم رحمہ اللہ، ایسے لوگ جو ہے، ایسے محدثین جو ہے، ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کا معیار کتنا اونچا تھا صحیح کو لینے میں۔ تو ان کے یہاں لا یعمل بہ مطلقاً، کہ اس ضعیف احادیث پہ مطلق طور پر عمل نہیں کیا جائے گا، کہ بھئی جو ضعیف حدیث سامنے آ گئی اس کو فضائل اعمال میں بھی لے لیجئے اور احکام میں بھی لے لیجئے۔ ان کے یہاں وہ چیز نہیں تھی۔ اب ان کے دور تک جو احادیث ضعیف تھی، امام احمد کے یہاں تک اور امام مسلم، امام بخاری کے یہاں تک جو ان کے دور میں ضعیف احادیث تھیں، وہ کس درجے کی ضعیف تھی وغیرہ، وہ بحث انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے ہمارے۔ لیکن دو مسالک امت میں رہے ضعیف کے حوالے سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک طبقے میں ہمارے سماج میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ اصل میں آج کے دور کے علماء کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ابتدائی دور کے علماء کے یہاں بھی ہم ایسے مسالک دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث کو دیکھ کر ہی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کو مردود کہتے ہیں، تو یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امت میں یہ نہج جو ہے، یہ منہج ہمیں پہلے بھی ملتا ہے، خود امام بخاری اور امام مسلم جیسے علماء کے یہاں بھی، اور خود یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے یہاں بھی، اور خود ابن حزم کے یہاں بھی۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو زیر نظر رکھنا ہے۔ تو یہ دو بڑے مسالک ہیں، تو یہ آج کا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بازار میں جو ضعیف حدیث کی حجت کے حوالے سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں یا تو آپ دیکھیں گے کہ دیوبندیوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، یا آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث پہ حملہ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں ٹرینڈ پرانے ہیں۔ ہاں، آج کے دور میں ہمیں یہی دو طبقے سامنے آ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کرتے ضعیف حدیث کو مطلقاً، اور دیوبندیوں کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ضعیف حدیث پہ بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ بہرحال فضائل اعمال میں علماء کا یہ مسلک رہا ہے، یہ مذہب رہا ہے کہ وہ شروط کے ساتھ، کچھ شروط کے ساتھ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پہ عمل کی اجازت دیتے، کچھ شروط کے ساتھ۔ اس میں آپ تدریب راوی دیکھ لیجئے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس پہ بات بھی کی ہے، اس پہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی بات کی ہے، اور جو سید ثابت کی کتاب پہ جو
مقدمہ لکھا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، جس کا نام ہے، میرے ذہن سے نام اتر گیا اس کا، ہاں نہیں، سید سابق کی جو کتاب ہے، نہیں اس پہ انہوں نے مقدمہ لکھا ہے تمام المنہ کے نام سے، تمام المنہ کے نام سے. تو اس کے مقدمے میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے مقدمے میں انہوں نے بحث کی ہے کہ کس ضعیف حدیث سے فضائل اعمال پہ حجت لی جائے گی فضائل اعمال کے حوالے سے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہ شرائط بیان کی ہے، اور شاید شیخ البانی نے ابن حجر کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے 3 شرطیں بتائی ہے، بڑی 3 شرطیں. پہلے تو انہوں نے تساہل کے حوالے سے، کہ علماء کا تساہل ہے کہ وہ اگر حدیث بیان کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن پھر بھی بیان کرتے ہیں اور وضاحت نہیں کرتے کہ حدیث ضعیف ہے. تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں وہ کتمان علم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو وہ کے سامنے وہ ضعیف حدیث بیان کر دیتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ صحیح ہے. کہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا شیخ البانی نے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث بیان کرے تو آپ سیغہ مجہول کے ساتھ بیان کیجیے، اور اگر آپ صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں تو سیغہ جزم کے ساتھ بیان کیجیے. یہ ٹھیک تھا کہ قدیم سماج، مسلمانوں کا سماج جو تھا، سوسائٹی جو تھی، اس میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے. آج کے دور میں تو لوگ یہ اشارات نہیں سمجھتے. آج وضاحتاً کہنا چاہیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگوں پہ یہ چیز واضح ہو جائے. تیسری چیز انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ جب، شاید شیخ البانی نے کہیں لکھا ہے، میرے ذہن میں ہے، کہ جب آپ کے پاس اتنی صحیح احادیث ہیں تو ضعیف حدیث سے حجت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کے فضائل میں بھی اب صحیح احادیث، اور ہمارے پاس آئی ہیں کتابیں، خود ان کا کام جو ہے الترغیب و ترہیب پر، امام منذری کی جو کتاب ہے اس پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہے، اور موضوع یہ صحیح حدیثیں بھی ہے، اور فضائل میں ہے، ترغیب و ترہیب میں ہے. تو جب ہمارے پاس صحیح لٹریچر ہے، حسن لٹریچر ہے، اور حسن حدیثیں بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ضعیف سے حجت لے؟ بہرحال شیخ البانی اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ ضعیف سے حجت نہیں لی جائے گی، ایون فضائل اعمال میں بھی نہیں لی جائے گی. ہاں اگر لینی ہے تو شرائط کے ساتھ اور وضاحت کرنی ہے کہ یہ ضعیف ہے. ایون انہوں نے تو ابن حجر کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ابن حجر خود اسی مسلک کے قائل تھے کہ ضعیف سے حجت نہیں لی جائے گی فضائل اعمال میں بھی. تو ایک ڈسکشن ہے جو علماء میں رہا ہے، اور اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید آج لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو اس باضابطہ ایک سلسلہ ہے اور ایک روایت علم ہے کہ جو چلا آ رہا ہے اس امت میں، اور یہی اس امت کی خوبی ہے کہ ہم نے سوچنے اور سمجھنے کے دروازے کبھی بند نہیں کیے. اور یہ بھی صحیح نہیں کہ ہم پھر الزام تراشیاں شروع کر دیں، جو اکثر شیخ البانی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایسے الزام لگا رہے ہیں شیخ البانی پر جیسا کہ وہ پہلا شخص ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے. امت میں یہ علماء رہے ہیں. تو تھوڑا اس میں آپ کو اپنا سینہ کشادہ کرنا پڑے گا. تو شروط جو ہے وہ 3 طرح کی شرطیں ہیں جو شیخ البانی نے ابن حجر کے حوالے سے اور تدریب الراوی میں بھی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. پہلی چیز جو یہ ہے کہ ضعف شدید نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو ضعف شدید نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو مختصراً کہوں گا کہ عدالت پہ ضرب نہیں ہونی چاہیے. راوی کی عدالت محفوظ ہونی چاہیے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ راوی جھوٹا تھا، یہ بھی ضعف ہے، لیکن اس سے راوی کی عدالت ختم ہو رہی ہے. یہ فاسق راوی تھا، تو یہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، تو یہ ضعف جو ہے یہ آپ قبول نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے ایون فضائل میں بھی، کیونکہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نسبت دے رہے ہیں اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ایک جھوٹے راوی کے بلبوتے پر آپ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اور اس میں شیخ البانی نے بہت ہی وعید بھی سنائی ہے کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس حوالے سے. دوسری چیز جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو فضائل اعمال میں حدیث آ رہی ہے وہ اصل کے ماتحت ہونی چاہیے. یعنی کوئی چیز ثابت ہے، پھر اس کی فضائل میں کوئی حدیث آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. مثلا نماز فجر ثابت ہے، اب اس کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث آ رہی ہے جس میں ضعف شدید نہیں ہے تو جائز ہے. نماز ظہر ثابت ہے، تلاوت قرآن ثابت ہے، تو یہ چیزیں ثابت ہے، یہ اصل ہے، اور ان کی فضیلت میں کوئی چیز آ جائے ٹھیک ہے،
لیکن اب کوئی ضعیف حدیث آ رہی ہے جو کسی چیز کی فضیلت بتا رہی ہے جو اصلاً ثابت نہیں. مثلاً یہ کہا جائے مثلاً کہ خاص رات میں آپ 50 رکعت نماز پڑھ لیجیے، 100 رکعت نماز پڑھ لیجیے، تو کسی خاص رات میں یا دن کے کسی خاص وقت میں یہ نوافل پڑھیے. یہ تو اصل ہی ثابت نہیں. جب اصل ثابت نہیں تو فضائل کی بنیاد پر نہ تو آپ اصل ثابت کر سکتے ہیں اگر وہ ضعیف ہے، اور نہ اس فضیلت کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اصل ہی ثابت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے. قرآن کے حفظ کرنے کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں قرآن کی حفظ پر اور قرآن کی تلاوت پر. اب کوئی ایسی چیز ثابت ہو رہی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو پڑھنے کی فضیلت بتائے، لیکن وہ اصل میں ثابت نہیں ہے، تو فضیلت سے وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ اس فضیلت کو لیا جائے گا جب تک نہ حدیث صحیح ہو یا حسن ہو. تو دوسری شرط یہی ہے کہ وہ فضیلت والی حدیث جو ضعیف ہے وہ اصل کے ماتحت ہونی چاہیے، اصل کے تحت آنی چاہیے. اور تیسری چیز کہ جب ایک شخص اس چیز پہ عمل کر رہا ہے جو فضائل میں بیان کی گئی ہے اور حدیث ضعیف ہے، تو عمل کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. احتیاط کے طور پر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ فلاں عمل کیجئے کیونکہ فضائل میں آیا ہے کہ جب یہ کرے گا تو اس کو اتنے ثواب ملیں گے. کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تو یہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ اصلاً یہ ثابت ہے اس لیے مجھے ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب فضائل والی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں جو ضعیف حدیث ہے تو وہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک ظن کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ظن کی بنیاد پر کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی اصل ثابت ہے اور راوی بھی اتنا زیادہ ضعف لے کر نہیں ہے، ہلکا سا ضعف ہے. تو یہ 3 شرطیں اگر ہے تو امام جلال الدین سیوطی اور ابن حجر شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ پھر اس پہ اجازت دی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ آپ فضائل اعمال میں کام کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ، مطلقاً نہیں. آج کے دور میں تو فضائل کے نام پر تو موضوع احادیث بھی آ جاتی ہے، تو وہاں تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ جس میں ہلکا سا ضعف ہو، اور وہ ضعف اتنا ہلکا ہو کہ وہ اس کی عدالت کو مجروح نہیں کر رہا. اب دیکھ لیجئے اسی پہ بحث آ رہی ہے. وقال بعضهم، اور کچھ محدثین نے، ان میں سے بعض محدثین نے کہا ان کان ضعیف من جہت سوء حفظ، کہ اگر ضعیف برے حافظے کی وجہ سے ہو. سوء حفظ یہ نہیں کہ ہلکا پھلکا کمزور حافظہ ہے، نہیں، سوء حفظ او اختلاط، یا حدیث میں اختلاط ہے راوی کو، ہم نے پڑھی ہے مختلط، او تدلیس، یا راوی تدلیس کرتا ہے، مدلس راوی ہے، مع وجود الصدق والدیانہ، لیکن ساتھ میں وہ راوی جو ہے سچا بھی ہے اور دیانت دار بھی ہے. برا حافظہ ہے، اختلاط کر رہا ہے اور تدلیس بھی کر رہا ہے، لیکن راوی جو ہے اس کا جو اپنی عدالت جو اس کی ہے، یعنی اس کا صدق سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، دیانت دار ہے، لیکن حافظہ کمزور ہو گیا اور سوء حفظ تک پہنچ چکا ہے، اختلاط بھی کر رہا ہے اور تدلیس بھی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری اس میں اتنی بڑی ہے، لیکن یہاں سے اس کا جو اپنی جو عدالت ہے وہ محفوظ ہے، صدق اور دیانت کا معاملہ ہے. ینجبر بتعدد الطرق، تو یہ کمزوریاں جو ہے وہ دور ہوتی ہے اگر تعدد طرق سے وہی حدیث بیان کی جائے. اگر کثرت روایات سے وہ حدیث بیان کی جائے تو یہ کمزوری دور ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الاتهام الكذب، اور اگر اب وہ متہم بالکذب ہو، یعنی اس پہ تہمت ہو جھوٹ بولنے کی، او الشذوذ،
یا وہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے جو سکا اوسق راوی ہوں، او فحش الخطا، یا وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہا ہو جو فاش غلطیاں ہو، لا ینجبر بتعدد الطرق، تو وہ درست نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا کثرت طرق سے بھی. یعنی اگر راوی پہلے ہی کہا گیا کہ یہ راوی بھائی جھوٹ بولتا تھا، اگر کہا گیا کہ یہ راوی جو ہے یہ سکہ راویوں کی اوسق راویوں کی مخالفت کرتا ہے یا یہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، تو جب جھوٹ بولتا ہے تو نہ تو صدق رہا نہ دیانت رہی. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ لا ینجبر بتعدد الطرق، تو ایسی صورت میں کثرت طرق سے حدیث کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. تو ایسے کمزور راویوں کی، یعنی ایسی سندیں، ایسی ضعیف سندیں اگر فضائل اعمال میں آ جائے تو صاحب کتاب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل حجت نہیں، ان سے حجت نہیں لی جائے گی. والحدیث محکوم علیہ بالضعف، تو وہ حدیث جو ہے وہ حکم لگایا جائے گا اس پہ ضعف کا. تو یہ حدیثیں قابل حجت نہیں رہیں گی احکام میں، یہ حدیثیں قابل حجت نہیں رہیں گی عقیدے میں، یہ حدیثیں قابل حجت نہیں رہیں گی صفت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کرنے میں. کلیئر. پہلی چیز کہ اگر ضعف ہے اور وہ سوئے حفظ، اختلاط، تدلیس، لیکن اس کے ساتھ آپ صدق بھی دیکھ رہے ہیں اور دیانت بھی دیکھ رہے ہیں، تو تعدد طرق سے وہ چیز دور ہو جائے گی. تو تعدد طرق آ گیا تو وہ حسن لغیری میں چلا گیا، حسن لغیری میں چلا گیا، آپ نے قبول کر لیا، اور آپ احکام میں بھی اس کو حجت لیں گے اور دوسرے معاملات میں تو ہے ہی. اب اگر جھوٹ کا الزام ہے، شذوذ ہے، فحش غلطیاں ہے، تو یہ تو اب حسن لغیری میں نہیں چلیے، بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ ضعیف ہے اور وہ ایک ہی سند سے. تو معاملہ 10 سندیں مل جائیں، 20 سندیں مل جائیں تو وہ حسن لغیری میں نہیں جائے گا، وہ ضعیف ہی رہے گا. والحدیث محکوم علیہ بالضعف، تو یہ اب قابل حجت نہیں ہے کس میں؟ احکام میں، عقائد میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں، اس میں نہیں ہے. البتہ وَمَعْمُولٌ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، اب اس پہ عمل کیا جائے گا صرف فضائل اعمال میں، لیکن یہ شرائط جو میں نے 3 بتائی ان کے ساتھ. اسی لیے شیخ البانی نے کہا کہ جب آپ یہ شرائط بتا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث ہے اس باب میں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان شرائط کے ساتھ اس کو قبول کریں. اگر کرنا بھی ہے تو ان شرائط کے ساتھ، لیکن واضح ہے کہ جب آپ ایک شخص کو کہیں گے کہ بھئی یہ جو اس پہ یہ فائدہ ہے یہ میں نے اس حدیث سے لیا ہے جو ضعیف ہے، جس کا راوی جو ہے وہ شذوذ کا، وہ فحش خطا کا، یا وہ متہم بالکذب ہے، تو اس کی بنیاد پر ہے، کیا وہ شخص عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس لیے شیخ البانی نے کہا تھا کہ ایسی احادیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا. وَعَلَى مِثْلِ هَذَا، تو ایسی ہی احادیث کے بارے میں ینبغی مناسب ہے ان یحمل ما قیل، کہ ان کو محمول کیا جائے اس پر جو کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے. کیا ہے؟ ان لہو کالضعیف بالضعیف لا یفید قوہ، کہ ضعیف کا ضعیف کے ساتھ ملنا قوت کا فائدہ نہیں دیتا ہے. تو ایسی صورت میں ضعیف پلس ضعیف حسن نہیں بن جاتی ہے، ایسی صورت میں ضعیف پلس ضعیف حسن لغیری ہی نہیں بن جاتی ہے، صحیح کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ ضعیف ہی رہے گی. تو اسی باب میں کہا گیا ہے اور مناسب ہے کہ وہیں پر کہا جائے کہ جب راوی پہ الزامات ہوں، جب راوی اتنا کمزور ہو تو وہ ضعیف ہی رہے گی، وہ قابل حجت تو بن ہی نہیں سکتی، احکام میں تو بالکل ہی نہیں، عقیدے میں تو بالکل ہی نہیں. لیکن صاحب کتاب فضائل اعمال میں اجازت دے رہے ہیں، اور میں نے 3 شرطیں بتائی جو امت نے اس بارے میں لگائی ہے. تو کچھ علماء، جس میں آپ کو قدیم علماء میں امام بخاری، امام مسلم، یحییٰ ابن معین وغیرہ جیسے علماء ہیں، اور آج کے دور میں شیخ البانی اور دوسرے علماء آپ دیکھیں گے، یا ابن حزم بھی ہیں، وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن کچھ علماء دیتے ہیں شرائط کے ساتھ. لیکن یہ شرائط جو ہے اتنی سخت ہے کہ شاید پھر کوئی حدیث نہیں ٹکے گی. لیکن اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، اور وہ چیز اصلاً ثابت ہونی چاہیے،
اصل کے تحت آپ اس ضعیف حدیث کو لے رہے ہیں. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ. اگر یہ نہ ہو تو یہ قول جو ہے کہ ان لہو کا ضعیف بالضعیف لا یفید قوہ، پھر یہ ظاہری طور پر فساد کا شکار ہے. پھر اس قول کا کوئی معنی ہی نہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ ضعیف پلس ضعیف کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، کوئی قوت کا فائدہ نہیں دے رہا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی ضعیف 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 ہو گیا تو حسن لغیری ہو گیا، کوئی بھی ضعیف ہو تو حسن لغیری بن جاتا ہے، پھر یہ قول فساد کا شکار ہے. اس کا معنی جو ہے وہ ظاہر الفساد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. پھر ہاں اس کو آپ تب لیں گے کہ یہ ضعیف پلس ضعیف کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، یہ تب جب راوی میں کوئی بڑا مسئلہ ہو، یعنی اس کا ضعف شدید ہو، اس کو ضعیف ہی رکھا جائے گا، اس کو آپ حسن لغیری کے درجے میں نہیں لیں گے. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ معمول بھی فی فضائل الاعمال، ان کو فضائل اعمال میں قابل عمل سمجھا جاتا ہے، فضائل اعمال میں، احکام میں نہیں، ان سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. اور وہ فضائل عمل والی حدیث بھی ایسی ہونی چاہیے جو کسی اصل کے ماتحت ہو، اور وہ جو عمل کرنے والا ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ضعیف حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، اور ایسی ضعیف حدیث پر جو حسن لغیری ہی نہیں بن پائی ہے، یعنی مقبول کے درجے میں وہ ہے ہی نہیں. کوشش کرنے کے باوجود ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف بھی جمع کی تو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد صاحب کتاب بیان کرے فتدبر، پس اس پہ غور و فکر کیجیے، اس پہ آپ سوچئے کہ میں نے جو یہ کہا کہ ایسی ضعیف احادیث جو جمع ہونے کے باوجود بھی قوت کا فائدہ نہیں دیں گی، صرف ان کو فضائل اعمال میں لیا جائے گا بس، باقی ان کا کوئی عمل دخل نہ تو حکم میں ہے، نہ عقیدے میں ہے، نہ دوسرے فنون میں ہے. ایون تفسیر میں بھی ان سے احتیاط کرنی چاہیے، تفسیر میں بھی ان سے آپ حجت نہیں لیں گے، کیونکہ اس وجہ سے آپ قرآن پہ ایک ضعیف ترین حدیث کی بنیاد پر آپ حکم چلا رہے ہیں، حاکم بن رہے ہیں آپ، جس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم نے بات کی، اور ہمارے سماج میں تو یہ زیادہ ہی اہم ہے کیونکہ ہمارے سماج میں اس حوالے سے کئی مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ ضعیف حدیث پہ عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ ضعیف حدیث کہہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اکثر شیخ البانی کے یہاں ان کی سلسلۃ الحدیث ضعیفہ دیکھ لیجیے، یہ جو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ سندیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس نے ہر ایک سند ڈسکس کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سند اسے چھوٹ گئی ہو اور وہ بہتر ہو اور وہ حدیث ضعیف سے نکل کر صحیح کے درجے میں چلی جائے یا حسن کے درجے میں چلی جائے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر صحیح حدیث ہے اور یہاں سے ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے، تو موضوع حدیث سے صحیح حدیث کا صحیح ہونا ختم نہیں ہوتا. یہ ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، بھئی دوسری سند سے وہ صحیح ہے، دوسری سند سے وہ حسن ہے، تو اس پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو ضعیف پلس ضعیف آپ کو حسن لغیری تک لے جاتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ وہ ضعف ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا اثر اس کی عدالت پر نہیں پڑنا چاہیے. اگر عدالت پہ پڑ گیا تو وہ ضعیف ضعیف ہی رہے گی، وہ حسن کے درجے میں داخل نہیں ہو جائے گی. تو وہی فرق ہے دو قسم کی ضعیفوں میں، ایک وہ ضعیف جو ضعیف کے دائرے سے نکل کر قوت حاصل کر کے حسن لغیری بن جاتی ہے، دوسری وہ ضعیف جو ضعیف کے ہی درجے میں رہتی ہے اور قوت حاصل نہیں کرتی دوسری سندوں کے آنے سے. یہ بنیادی فرق ہے. تو جو حسن کے دائرے میں چلی گئی وہ احکام میں بھی حجت ہے، فضائل میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو ضعیف کے درجے میں رہ گئی وہ احکام میں حجت نہیں ہو سکتی، عقیدے میں حجت نہیں ہو سکتی. وہ صرف اور صرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو فضائل میں لیا جائے گا، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ کہ ضعف شدید نہیں ہونا چاہیے، اصل کے تحت آنی چاہیے، اور تیسرا کہ عمل کرنے والا یہ خیال رکھے کہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. جب ایسی سب شرائط پوری کی جائے تب آپ اس کو فضائل میں لے لیجئے. فتدبر، پس اس پہ غور کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں
تجھ پہ نازاں ہے چمن